السلام علیکم ویورز، وسیم راجہ پولنس ریئلٹرز اینڈ بلڈرز بیریا ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے آج جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جو سانحہ بلیک ڈے جو بیریا میں مانا جاتا ہے 6 جون کا. اس کے وجوہات کیا تھیں، وہ کیوں اس طرح کا سانحہ رونما ہوا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اس مارکیٹ کے اوپر کیا پڑیں. تو فرسٹ آف آل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جتنا بھی انسیڈنٹ ہوا 6 جون کو جو ڈاؤن فال ہوا، وہ ایک نہایت ہی شرمندہ قسم کی ایک بات تھی کہ جس میں لسانیت اور ڈرٹی پولیٹکس کے نام پہ بیریا کو ٹارگٹ کیا گیا. جبکہ اگر دیکھا جائے تو نوری آباد سے جب ہم حیدرآباد سے آتے ہوئے نوری آباد کراس کرتے ہیں تو وہاں سے لے کے بیریا ٹاؤن پہنچنے تک سو مینی سوسائٹیز، بہت ساری سوسائٹیز آتی ہیں، بٹ سم ہاؤ اٹ واز اونلی بیریا ٹاؤن جو کہ ٹارگٹ کیا گیا، یا جہاں کی لینڈ شاید لوگوں کو جو لینڈ کا ایشو بنایا گیا. لینڈ کا جو ایشو ہوتا ہے وہ ایک جینون چیز ہوتی ہے، بٹ اس میں گریبنگ والا جو ورڈ ہے یہ ایک بڑا غلط قسم کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. ایٹ دا ٹائم آف بائنگ آف لینڈ یا لینڈ ایکوائرنگ جب ہوتی ہے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے، چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو، چاہے وہ بیریا ٹاؤن ہو، چاہے وہ کمانڈر یا کوئی بھی جو بڑے ڈیولپر ہیں، وہ کبھی بھی ایٹ فرنٹ آ کے لینڈ کی بائنگ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب بائنگ ہوتی ہے اس میں کمپیکٹ پیس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈیولپر کی. کمپیکٹ مینس کہ 5-10 ہزار جو ہے ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اس طرح کے جو ٹکڑے وہ لوکل جو کمیونٹیز، جو لوکل اتھارٹیز ہوتی ہیں، یہ لوکل لوگ ہوتے ہیں جس میں لوکل باڈیز ہوتی ہیں، وہ لوگ ایک مین فرنٹ مین کا رول پلے کرتے ہیں. وہ لینڈ بائی کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اس کو کمپیکٹ کرتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، اکٹھا ایک ٹکڑا بناتے ہیں، پھر وہ کسی بڑے ڈیولپر کو سیل کیا جاتا ہے. اب جو ڈیولپر ہے بڑھیا لیٹس سپوز کے جو بڑا ڈیولپر ہے بیریا ٹاؤن ہے، کہ بیریا ٹاؤن 2 کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بیریا ٹاؤن نے لینڈ پرچیز کی، لوگوں کو پیسے دے کے وہ لینڈ لی. جس طرح کے بیریا ٹاؤن جو 1 ہے جو اس کا فیز، اس میں جو جس طرح امپلیکیشن کی گئی ویسے ہی وہ چیز اپلائی وہاں پہ بھی کی گئی. بٹ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو نیچے جو طبقہ ہے، جو چھوٹا طبقہ جو ہمارا ہے، عوام جن کی زمین جو لوگ بیچتے ہیں اپنی، ان کو بیچتے وقت ان کے نوٹس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ زمین آنے والے ٹائم میں یہاں پہ بیریا آئے گا یا ڈی ایچ یا کوئی بھی آئے گا. بٹ جب لینڈ ایکوائرنگ کرنے کے بعد، لینڈ ٹرانسفرنگ کے بعد، گورنمنٹ سے اس کے سارے جو میجرمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب قبضے کے لیے کوئی بھی پارٹی جاتی ہے، جس طرح کہ بیریا جب وہاں پہ قبضے کے لیے گیا تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو زمین بیریا ٹاؤن نے خریدی ہے. اب جب بیریا ٹاؤن کا نام آ گیا، آبویسلی کہ بیریا ٹاؤن جو فیز 1 جو ابھی چل رہا ہے یہاں پہ لینڈ کی آج جو اگر آپ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از وے مور دین جو ہے ایک خالی جو زمین یہاں پہ جس طرح یہ لی گئی تھی اس وقت جو ریٹ تھا اور اس میں آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق بیریا ٹاؤن نے جو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کی ہے، جو انفراسٹرکچر کیا ہے، جو اربوں روپے کی یہاں پہ انویسٹمنٹ بیریا ٹاؤن نے کی ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے کہ بیریا ٹاؤن کی آج لینڈ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. اسی طرح جب بیریا ٹاؤن 2 جو ہے پروجیکٹ، اس کی جب لینڈ ایکوائرنگ کے بعد جب وہاں پہ قبضے کے لیے گئے تو لوگوں کو پتا یہ تو بیریا ہے. اب جب بیریا کا نام آیا تو ظاہری بات ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ بیریا تو زمین تیار کرے گا، ڈیولپ کرے گا، اس کے بعد یہ کروڑوں میں بیچے گا. ہم نے تو ہزاروں میں بیچی تھی. تو آبویسلی دوز پیپل گیٹ ہرٹ فرام دیٹ. اس میں بیریا ٹاؤن کا کوئی کنسرن نہیں ہے، اس میں بیریا ٹاؤن کی کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن لوگوں نے یہ لینڈ بیچی یا جن لوگوں نے آپس میں سیل کی ایک دوسرے کو، فیملیز میں، گروپس میں، کمیونٹیز میں، قبائل میں جس طرح ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں بیریا ٹاؤن نے سمپلی بیریا ٹاؤن نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ سے ایک چیز لی ہے، اب اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے جس طرح بھی چاہے جو چیز ہے وہ زمین کے اوپر کرے. جیسا کہ ایک عام بندہ ہم آتے ہیں، ہم کہیں پلاٹ لیتے ہیں، کہیں جگہ لیتے ہیں، اوبیسلی ہم نے کل وہاں پہ گھر بنانا ہے، وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. پرپز کیا ہے لینڈ لینے کا؟ سمپلی کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو بزنس ہے ان وٹ ایور مینر، چاہے ہم گھر بنائیں، اس میں کمرشل بنائیں، وہ تو پھر ہماری ہیڈیک ہے. بٹ بیریا ٹاؤن کو جو ٹارگٹ کیا گیا، یہ میں نے اگین رپیٹ کروں کہ نوری آباد سے لے کے یہاں تک کتنی سوسائٹیز آتی ہیں، کیا وہاں پہ کوئی گوٹس نہیں آتی ہیں؟ کیا وہاں پہ کسی گوٹ والے کی کوئی زمین نہیں کسی نے خریدی یا لی ان سے؟ تو پھر بیریا ہی کیوں؟ یہ ایک سوال ہے. اور اس سوال کا بڑا بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست مارکیٹ کے اندر بھی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، وجوہات بہت ساری بیان کر رہے ہیں. جہاں تک میری اپنی انالائزنگ ہے، جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا، چیزوں کو دیکھا، غور سے دیکھا، تو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اٹ واز سمپلی اے ڈرٹی پولیٹکس، دیٹ واز اونلی دا گیم. ٹھیک ہے، لسانیت کے نام پہ کہہ لیں، پولیٹکس کے نام پہ کہہ لیں، بیریا کو ٹارگٹ کیا گیا. ٹارگٹ کس لیے کیا گیا؟
انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ جب ہم کسی کو دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ 4 قدم ہم سے آگے جا رہا ہے تو ہم اس کی ٹانگیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ سیم تھنگ دیٹ ہیز بین ڈن ٹو بیریا ٹاؤن کراچی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جس طرح جو کچھ ہوا، جس طرح ساری چیزیں اس دن ڈاؤن فال ہوئیں، اس میں کوئی شک والی دوسری بات نہیں ہے کہ بیریا ٹاؤن واز دا ٹارگٹ دیا گیا تھا. ٹارگٹ لوگ لے کے آئے تھے، انہوں نے آ کے یہاں پہ نقصان کیا. نقصان بیریا ٹاؤن کا نہیں ہوا ہے، نقصان ایک عام آدمی کا، ایک مزدور کا، ایک محنت کرنے والے کا، جس بندے نے یہاں پہ آ کے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگائی ہے، جس بندے نے یہاں پہ اپنے بال بچوں کو لا کے رکھا ہے تاکہ وہ ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں رہے. لیکن اس طرح کا انسیڈنٹ کر کے، اس طرح کا ڈرامہ کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بیریا کی مینجمنٹ کو یا بیریا کے ریزیڈنٹس کو یا بیریا میں جو انویسٹرز لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اگر وہ ان کو کوئی ڈرا سکتا ہے تو یہ ان کا ایک بونڈا خواب ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. آج الحمدللہ اگر دوسری بات جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا کہ اس سارے معاملات کے جو اثرات ہیں وہ کیا پڑ رہے ہیں مارکیٹ کے اوپر. مارکیٹ پہلے کے جیسی ہی ہے. انفیکٹ کہ مارکیٹ میں اب تھوڑے دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے ڈے بائی ڈے مارکیٹ دوبارہ واپس اپنے ٹریک پہ آ گئی ہے. اور یہ بہت اچھا ایک کہہ لیں کہ بیریا کے لیے بھی اچھا ہوا بہت سارے سینس میں، جس میں اگر اس انسیڈنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جو کہ کسی بھی اور چیز سے ایک قیمتی چیز ہے. یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا. پلس وہ کہتے ہیں کہ پبلسٹی از اے پبلسٹی ویدر از اے گڈ پبلسٹی اور بیڈ پبلسٹی. اینڈ سیم تھنگ اپلائز ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد کراچی میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے شاید بیریا کو اتنا نہیں دیکھا تھا یا بیریا کے بارے میں اتنا وہ کوشش نہیں تھے، لیکن اس ایشو کے بعد ہر بندے کو دیکھنے کا موقع ملا کہ بیریا ہے کیا، جس میں ویڈیوز تھیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری کیمپین رن کی جا رہی ہیں، جس میں بیریا کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، بیریا کو دکھایا جا رہا ہے کہ بیریا نے غلطی کیا کی ہے کہ کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کو ایک بہترین انٹرنیشنل انفراسٹرکچر اور لیونگ انوائرمنٹ دی ہے. کیا بیریا کی یہ غلطی تھی؟ کیا بیریا نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں پہ روزگار میسر کیا ہے؟ سیکیورٹی، جس گیٹ کو جلایا گیا، جس گیٹ پہ آ کے دکانیں توڑی گئیں، شو روم توڑے گئے، وہاں پہ کام کرنے والے سندھی، اس کو مینٹین کرنے والے سندھی، بیریا ٹاؤن کو چلانے والوں میں 70% جو ہے وہ سندھی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم لوگ باہر سے جو لوگ آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سندھ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، سندھ کی ترقی کے لیے. تو کس طرح کوئی بھی بندہ لسانیت کے نام پہ یا کسی بھی اس طرح کی ڈرٹی گیم کے نام کے اوپر بیریا کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، جبکہ بیریا اپنا بہترین رول پلے کر رہا ہے. ملک علی ریاض صاحب ہو گئے یا بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ ہوگی یا ملک ریاض صاحب ہو گئے، ان کی طرف سے بہت سارے انیشیٹو لیے گئے ہیں جو اندرون سندھ لوگوں کو ویل، جو پانی کے ٹیوب ویلز ہیں وہ وہاں پہ تیار کر کے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو صاف پانی پینے کے لیے مہیا کیا جا رہا ہے. یہ سارے کام بیریا ٹاؤن کر رہا ہے. کیا اس چیز کی سزا دی گئی ہے بیریا ٹاؤن کو؟ کہ اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ بیریا ٹاؤن نے لوگوں کو بہترین سیف اینڈ سیکیور اور انٹرنیشنل انفراسٹرکچر قسم کی لیونگ انوائرمنٹ دی ہے؟ کیا بیریا نے یہ قصور کیا کہ بہت سارے سندھی بھائیوں کو اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں، کراچی کے لوگوں کو بہترین موقع دیا ہے کام کے لیے، کاروبار کے لیے؟ یہاں پہ اس وقت اگر ہم بیریا ٹاؤن کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو پچھلے یہ جو سال 2021 کا جو سال شروع ہوا ہے، اس کے جو فرسٹ فیز جو ہم اس کے 6 ماہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورے ایشیا کے اندر اس وقت بیریا ٹاؤن از لیڈنگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس نے اتنا اچھا گرو کیا ہے. ایون کہ کووڈ-19 کے ایفیکٹس کے باوجود بیریا ٹاؤن میں اربوں کا کاروبار ہوا ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر. مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ بیریا نے تقریباً 100 ارب کے لگ بھگ کاروبار کیا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ کیوں لوگ یہاں پہ آ کے پیسے لگا رہے ہیں؟ آبویسلی بیریا نے اپنے آپ کو، اپنی کاوشوں کو، اپنی محنت سے، اپنے انفراسٹرکچر سے اور اس کو جس اچھے انداز میں مینٹین کر کے رن کیا جا رہا ہے، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جو بیریا ٹاؤن کو آن ٹاپ آف دا لسٹ اینی ادر ہاؤسنگ سوسائٹی ان پاکستان بناتی ہیں. اگر ہم کیلکولیشن دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی جو ریئل اسٹیٹ کی کیلکولیشنز ہو رہی ہیں یا جن کے اوپر ورک ہوتا ہے، اس کو اگر ہم انالائز کرتے ہیں تو بیریا ٹاؤن نے جو بزنس خاص کر کے 2021 میں کیا ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کووڈ-19 کے ایفیکٹس ہونے کے باوجود اتنی اچھی گرو کرنا یہ بیریا کے لیے ایک بہترین کامیابی تھی. اور جس کامیابی کو جو کامیابی ہے بیریا کی، وہ شاید بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید یہ چیز پسند نہیں آئی اور ان لوگوں نے بیریا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کا انسیڈنٹ کیا.
فارچونیٹلی کہ چیزیں بحریہ کے اگینسٹ جانے کے بجائے بحریہ کے فیور میں جا رہی ہیں. اس وقت جو کلائنٹ ہے، جو کلائنٹل ہے، جو اس وقت ایشو جو کریٹ ہو رہا ہے کہ اب ڈیمانڈ یکدم بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ کیا جن لوگوں نے سیل کرنا ہے وہ تو آن ہولڈ پہ جا رہے ہیں، وہ تو سیل نہیں کر رہے، ان کو تو ریٹ اچھا مل رہا ہے ڈے بائی ڈے، اور ہو بھی رہے. بحریہ میں اس وقت جو سچویشن ہے آئی وڈ ڈسکرائب کہ یو ڈیلے مور یو پے مور. اس وقت بحریہ کے اندر یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. آپ ایک پلاٹ لینے کے لیے نکلتے ہیں، ہم ایک کلائنٹ کی ورکنگ کرتے ہیں، اس کے لیے ایک پلاٹ لینے کے لیے نکلتے ہیں، ہم 10 پلاٹ چھانٹی کرتے ہیں، اس میں سے 4-5 بک چکے ہوتے ہیں اور 5واں یا چھٹا جا کے ہمیں ملتا ہے. وائی؟ بیکاز بائر از اسٹینڈنگ دیر. بائر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے. اب چونکہ جو انوینٹری ہے، جو بحریہ کے اپنے پلاٹس ہیں یا ریزیڈینشلز جو کنسٹرکٹ ریڈی، جس میں ولاز ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ تو بہت ایک ٹف کال ہے اویلیبلٹی کی اس ٹائم. بٹ پلاٹس جو ہیں وہ اس وقت وہ بھی ڈے بائی ڈے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب انویسٹر سے چیزیں نکل کے اینڈ یوزر کے ہاتھ پہ جا رہی ہیں. وہ ان لوگوں کے پاس جا رہی ہیں جو لوگ یہاں پہ آ کے رہنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ آ کے اپنی سیٹلمنٹ کرنی ہے. فار دیٹ ریزن اس وقت بحریہ کے اندر جو ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. انفیکٹ کہ پچھلے یہ ایک لاسٹ ویک جو گزرا ہے یا یہ جو ویک گزر رہا ہے، ان دنوں میں بحریہ ہیڈ آفس کے اندر اس قدر رش دیکھا گیا ہے جو شاید اس سے پہلے ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آیا. اب اس لیے اب لوگ یہاں پہ کنسٹرکشن کے لیے بھی آ رہے ہیں، کچھ ڈیزائننگ اپروول کے لیے بہت سارے ویریس جو ہے بحریہ کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ لوگوں کی ڈیلی انگیجمنٹ ہوتی ہے. بٹ انگیجمنٹ جو ہے، جو پبلک انگیجمنٹ ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر، وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہی ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ اٹ ول گیٹ بیٹر. کیوں کہ یہاں پہ اتنا سٹاک اویلیبل نہیں ہے جتنی کہ ڈیمانڈ ہے. اوبیسلی کراچی 3-3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اگر اس میں سے ایک ویری لو پرسنٹیج بھی لوگ اس طرف اٹھ کے رخ کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. پلس جو ویدر فیکٹر ہے وہ بھی بہت سارا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کیونکہ اب آنے والے ٹائم میں مونسون کی بارشیں دوبارہ سے جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور جو ویدر فورکاسٹ ہیں انٹل ٹوڈے اس میں یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے جی کہ آنے والے جو مونسون ہے یہ بنسبت لاسٹ جو 2-3 سال گزرے ہیں ان سے بھی یہ تھوڑا تلخ ہوگا. تو لاسٹ ایئر جب مونسون کی بارشیں ہوئی تو اوبیسلی بحریہ DHA کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں یا ناظم آباد کی طرف ہم جاتے ہیں تو ایسے جو پوش ایریاز ہیں کراچی سٹی کے، وہ بہت بری طرح جو ہے افیکٹ ہوئے مونسون کی وجہ سے. اینڈ سیم تھنگ گوئنگ آن رائٹ ناؤ کہ اب دوبارہ سے مونسون آ رہا ہے، اب دوبارہ سے لوگ پریپیئر کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کسی بھی بری وبا سے اور بری جو وقت سے بچائے. بٹ وی کانٹ ٹرن آور بلائنڈز آئی آف. ٹھیک ہے، ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتے ہیں اس سے. یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں نپٹنا بھی پڑے گا، دیکھنا بھی پڑے گا. بٹ یہ چیز بحریہ کی مارکیٹ کو ٹارگٹ اس لیے کر رہی ہے کہ بحریہ نے جتنا زبردست قسم کا انفراسٹرکچر یہاں پہ دیا ہے، جتنی بہترین قسم کی ان کی مینٹیننس ہے، جتنا بہترین قسم کا ان کا واٹر سٹوریج سسٹم ہے. اگر اب مونسون کی بارشیں آ رہی ہیں تو بحریہ میں یہاں پہ بحریہ کو یا بحریہ کی مینجمنٹ کو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر بہترین طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے کہ اگر بارش زیادہ بھی ہوتی ہے تو انہوں نے ڈیمز، چھوٹے چھوٹے 12 ڈیمز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ پانی سارا اسٹوریج کیا جاتا ہے. اور بحریہ کی جو اپنی آبادی ہے یا جو اس کی ڈیولپمنٹ جو روڈز ہیں وہاں پہ پانی کا کوئی آپ کو نام و نشان 10-15 منٹ بعد نہیں ملتا ہے. تو یہ وہ سارے کے سارے پازیٹیو فیکٹرز ہیں. اس میں اگر آپ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے ریئل اسٹیٹ کو سپورٹ کرنے کا، اگر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک بہترین قسم کا جو ہے سپورٹنگ فیکٹر ہے جو بحریہ کو سپورٹ کر رہا ہے. اب اس لیے گورنمنٹ ریئل اسٹیٹ کو انڈسٹری کو سپورٹ کر رہی ہے، اور بحریہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ پاکستان کا سب سے بہترین ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے. تو وہ ڈائریکٹلی افیکٹ اس چیز کو بھی کرتی ہے. فردر اگر سیکیورٹی کے کوئی کنسرنز ہیں لوگوں کے جو ہوا دوبارہ ہوگا یا ایسا کچھ، تو اس کے لیے ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں اپڈیٹ دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ نے بھی بڑا اسٹرکٹ قسم کا نوٹس لیا ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ 15 سے 20 تھانے سے جو ہے نا وہ کراس کر کے یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو کیا کسی کو خبر نہیں ہوئی. خیر یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے لیے ایک المیہ ہے اور ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے. بٹ اگین اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے یا اس طرح کی جو ہے ویک مائنڈڈ اپروچ جو ہے وہ بحریہ کو افیکٹ نہیں کر سکتی. بحریہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، نہ کہ صرف پاکستان کی معیشت کے اندر اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اوور آل پاکستان کے اندر بحریہ ٹاؤن، اسلام آباد، کراچی، لاہور یا اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا فردر آنے والا پشاور ہے یا دیگر جو پروجیکٹس ہیں، بحریہ ایک وہ برانڈ ہے جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج اور کل میں یہ فارغ ہو جائیں گے. دیٹ از ناٹ وے پاسبل. اس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کے ہوگا.
بٹ اگین پازیٹیو فیکٹرز ریمینس ان دا بیریا ٹاؤن. آج بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, آج بھی لوگ بائنگ کر رہے ہیں, انفیکٹ کہ آج کل سے تھوڑے زیادہ لوگ آ کے بائنگ کر رہے ہیں. تو یہ سارے سائن وہ ہیں جو بیریا کی مارکیٹ کو اس وقت ٹاپ آف دا ٹرینڈ بناتے ہیں, اور بہترین اپرچونٹی ہے اس وقت جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی, اور جو اینڈ یوزر کے جو بائرز ہیں ان کے لیے بھی, کیونکہ انویسٹر بھی آبویسلی آج اگر 4 پیسے لگاتے ہیں تو کل کو ان کو 6 پیسے ملتے بھی ہیں. جیسا کہ ایسے 6 ماہ پہلے 80-90 لاکھ کا جو ولا 2000 گز کا یہاں پہ بیریا میں اویلیبل تھا, وہ آج ہم نکلتے ہیں تو 150 اور 160 سے کم ہمیں نہیں ملتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فار دا لاسٹ 6 months. ٹھیک ہے, اس سے میں پہلے کی بات نہیں کر رہا. اس کے بعد اگر ہم اس وقت جو سنیریو ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اینڈ یوزرز جو ہیں اگر وہ آ کے اس وقت کوئی پلاٹ لیتے ہیں یا کوئی گھر لیتے ہیں تو ان کے لیے آج وہ جو ہے 4 پیسے بچا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ مور یو ڈیلے مور یو ول پے. کیوں کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہائی ہے, اویلیبلٹی کم ہے, اور اسی کمپٹیشن کی وجہ سے ریٹ بیریا کا پچھلے 6 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شوٹ آؤٹ کر رہا ہے, اور آنے والے ٹائم میں بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے. آفٹر عید کہہ لیں, بقرہ عید کے بعد کی بات کر لیں آپ, یا آنے والے نیئر فیوچر میں مونسون کا جو ایفیکٹ ہے اس کے بعد اگین یک دم ایک رش پڑے گا بیریا کے اندر, مارکیٹ کے اوپر لوڈ پڑے گا, ڈیمانڈ فردر ہائی ہو جائے گی اور اویلیبلٹی کم ہوتی جائے گی. فار دیٹ ریزن ریٹ گیٹس انکریز. اور آپ کے لیے بھی یہی موقع ہے کہ آپ اگر کچھ چیز لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا آپشن جو ہے وہ اویل کروا سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.